السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں عطا انجم اٹلی سے، اور نئے ویورز کے لیے پاکستان لاہور سے میرا تعلق ہے، اپنا تعارف ضرور دیتا ہوں۔ تو دوستو، آج ایک سچا خوفناک ڈراؤنا قسم کا واقعہ ہے جو میرے ایک دوست ہیں نبیل، جو اٹلی میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا ہے جو ان کے ساتھ گزرا۔ نبیل اٹلی کا علاقہ ہے ایک سسلی کے اندر، وہ ایک گودام ہے بہت بڑا، وہاں پہ چیزیں آتی ہیں پیکڈ، ان کو وہ اپنا لوڈنگ ان لوڈنگ وغیرہ کرتا ہے، اور کافی عرصے سے وہ سسلی میں موجود ہے۔ اس نے بتایا کہ یار میں روزانہ گھر سے نکلتا تھا، ان کا گھر جو ہے ایک گاؤں ہے سسلی کا، اس کے اندر ہے وہ گھر۔ تو گاؤں کے اندر اکثر جو ہے آبادی کم ہوتی ہے، گاؤں ہوتا بہت بڑا ہے، زمینیں ہوتی ہیں، وہاں پرانے پرانے گھر ہوتے ہیں، بعضی عمارتیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی کئی سالوں سے 100 سال سے بھی زیادہ وہ بالکل بند ہوتی ہیں، اس کو اٹالین زبان میں کہتے ہیں ابوزیو، یعنی نا استعمال کرنے کے لائق ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہے، اس پہ رہ نہیں سکتا کوئی۔ کہنے لگا کہ میں روزانہ جب گھر سے نکلتا کام کے لیے صبح کے ٹائم، تو وہاں پہ ایک بار تھی، جیسے ہمارے ہوٹلیں ہوتی ہیں چائے وغیرہ پینے کے لیے، تو وہاں پہ بار کہتے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے کرسی میز وغیرہ بچھے ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کافی پئیں یا چائے پئیں یا کچھ بھی پئیں۔ کہنے لگا میری روٹین میں شامل تھا، میں وہاں روزانہ جاتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا کہ اس بار کے اندر اچانک ایک آدمی داخل ہوا، لمبا چوڑا قد تھا اس کا، اور اٹالین تھا وہ، مقامی۔ وہ میری طرف جیسے ہی اندر داخل ہوا بار میں، تو میری طرف مسکراتا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا۔ عام طور پہ یہاں کسی کو ایسے مسکرا کے نہیں دیکھتے جب تک جانتے نہ ہو، تو مسکراتا ہوا وہ اندر داخل ہوا، اور اس نے مجھے اٹالین زبان میں سلام کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے اس کو جواب میں بھی سلام دیا، اٹلی کا جو ہوتا ہے، یہاں پہ کہتے ہیں بونجورنو۔ اس کے بعد میں شش پنج میں تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ اکثر گاؤں دیہاتوں میں سول کپڑوں میں پولیس بھی ہوتی ہے جو عام آدمی کی طرح پھرتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے۔ کہنے لگا میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے مجھ سے کہا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو میں نے اس سے کہا ہاں ہاں بیٹھ جاؤ آپ۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہو، کیا ہو؟ کہنے لگا یار میں یہاں برابر میں ایک جگہ ہے وہاں رہتا ہوں، اور کبھی کبھی میں آتا ہوں یہاں بار پہ۔ آج میں داخل ہوا تو آپ کو دیکھا، آپ بڑے پیارے ہو، بڑے ہینڈسم ہو، بڑے سمارٹ ہو، اور غیر ملکی بھی ہو، تو اس لیے میرا دل کیا آپ سے سلام دعا لوں۔ میں نے کہا خیر بہت خوشی ہوئی، آپ کوئی چائے وغیرہ پئیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں میں چائے وغیرہ کچھ نہیں پیوں گا۔ تو میری کرسی کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا، ٹیبل پہ 2 کرسیاں تھیں، ایک پہ میں بیٹھا تھا، ایک خالی تھی، اس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب میں اس سے باتیں کر رہا تھا اس شخص سے، تو بار کے اندر ایک لڑکی موجود تھی اور ایک بوڑھا سا آدمی بار کا مالک تھا۔ وہ میری طرف بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، اور بھی ٹیبلوں پہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ خیر میں نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ جب میں نے چائے وغیرہ پی لی، ان کو جا کے پیسے دیے، پھر بھی مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ آدمی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ اور جب میں باہر نکلا تو میں نے سوچا بس اب میں نکل رہا ہوں، تو وہ پیچھے پیچھے آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا یار میں، اس لڑکے نے کہا کہ میں یہیں گاؤں میں رہتا ہوں، فلاں مکان ہے میرا، اور میں یہاں تقریباً 3 سال سے رہ رہا ہوں، اور وہ وہ جو فیکٹری ہے، اپنا گودام ہے، اس کے اندر میں کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا یار بڑی اچھی بات ہے، میں بھی فری ہوں آج کل، اور مجھے اچھا لگتا ہے کوئی غیر ملکی اسمارٹ سے اچھے سے تمہارے علاقوں کے، پاکستان انڈیا کے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، سانولے رنگ ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں ہم لوگوں کو، تو اگر تو مناسب سمجھے تو میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں جی دوست بنے۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، لیکن وہ ہاتھ جب میں نے اس سے ملایا تو عجیب سا احساس تھا اس کے ہاتھ ملانے میں مجھے،
ایسا لگا نہیں کہ کوئی مضبوط قسم کا ہاتھ کسی عام آدمی کا جیسے ملایا جاتا ہے۔ بہرحال پھر بھی میں نے نوٹس نہیں لیا، کیونکہ دیکھنے میں وہ انسانی روپ کے اندر تھا وہ۔ تو خیر چلتے چلتے جناب مجھے کہنے لگا، اچھا ابھی تو کام پہ جا رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اچھا چل پھر ہم ملتے رہیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ مجھے وہ بڑا اچھا خوش مزاج سا لگا۔ خیر اب ہماری روٹین بن گئی کہ میں جب بھی بار پہ آتا تو وہ آ جاتا، اور جب میں اس سے باتیں کرتا تو وہ بار والے مجھے بڑے غور سے دیکھتے رہتے کہ یہ کس سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اصل میں وہ مجھے نظر آتا تھا، انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے وہ بڑی حیرانگی سے مجھے دیکھتے تھے، لیکن اتفاق سے انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں جب مجھے فوراً ہی احساس ہو جاتا۔ تو خیر دن اس طرح گزرتے گئے، دوستی بڑھتی گئی۔ ایک دن کہنے لگا، یار یہاں ہماری زمین ہے، میں تجھے وہاں کا وزٹ کراتا ہوں۔ تو اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی، اس اتوار کو بھی بار کھلی ہوتی ہے وہاں پہ۔ خیر میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں وہ مجھے ایک ویرانے سی جگہ میں لے گیا۔ وہاں پہ کچھ کھیت بھی تھے، کچھ وہاں پہ زیتون کے درخت بہت ہیں، زیتون پیدا ہوتا ہے، اور وہ کافی گھنا درخت ہوتا ہے زیتون کا۔ مجھے وہ ان میں سے گزارتا ہوا ایک سنسان سی جگہ پہ لے گیا، اور وہاں پہ ایک بینچ تھا، وہاں پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یار مجھے یہاں بہت سکون ملتا ہے، یہ بڑی پیاری جگہ ہے، تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ تو میرے دوست جو ہے نبیل، اس کو بھی وہاں اچھا لگ رہا تھا۔ سامنے پہاڑ تھے، جنگل سا بھی تھا، اور ہم لوگوں کو گرینش ویسے ہی بڑی اچھی لگتی۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھا ہے اور بڑی پیاری جگہ ہے۔ کہنے لگا، یار روز آ جائے کریں یہاں۔ میں نے کہا چلو جی، روز جب میں فارغ ہوں گا میں آ جائے کروں گا۔ میری 5 بجے چھٹی ہو جاتی تھی گودام پہ سے۔ تو یہاں گرمیوں میں دن ذرا لمبے ہوتے ہیں، یہاں رات کو 9 ساڑھے 9 بجے تک سورج غروب ہوتا ہے۔ تو خیر میں گھر جاتا تھا، کچھ مجھے بھی اس سے انسیت سی ہو گئی تھی، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اور اٹلی کے بارے میں بھی باتیں کرتا تھا، اور بہت سارے کھلاڑیوں کی گیمز کے، مجھے فٹ بال، نبیل کہتا ہے مجھے فٹ بال کا بہت شوق ہے، تو اس فٹ بال پلیئرز کی بڑی باتیں کرتا تھا۔ ہماری اچھی گیدرنگ ہونے لگ گئی۔ تو ایک دن بتاتا ہے کہ ہم اسی سنسان جگہ میں موجود تھے، بینچ پہ بیٹھے ہوئے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ اگر تو مناسب سمجھ تو ہمارے گھر آ، میں تجھے اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا تیرا گھر کہاں ہے؟ ہم تو آبادی سے کافی دور آئے ہوئے ہیں۔ کہہ رہا ہے لے یہ ہمارا پاس ہی گھر ہے، میں تجھے ابھی لے کے چلتا ہوں۔ میں نے کہا چلو، یہاں عام طور پہ اٹالین انوائٹ کر لیتے ہیں۔ تو نبیل کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب وہ چلتے چلتے چلتے، بڑی خوخار قسم کی جھاڑیاں تھی، کئی جگہ پہ کانٹے بھی تھے، اور ایسا تھا جیسے اس رستے پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ رستہ تھا جو شاید 100 سال سے بھی زیادہ بند ہوگا۔ میں چلنا شروع ہو گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلتا 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 اندر جاتے 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 ایک پرانی قسم کی عمارت نظر آئی جو لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی، اور باہر سے وہ ایسی لگتی تھی جیسے کوئی بہت ہی خوفناک جگہ ہو۔ وہ کاٹیج سا تھا، لکڑیوں کا بنا ہوا، کافی پرانا، جس کے اوپر بہت ساری گرین بیلیں لٹک رہی تھی، گھاس بہت اگی ہوئی تھی۔ تو جب اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم کہاں جا رہے ہو، کون سی جگہ رہتے ہو؟ اس نے کہا یار یہ بلڈنگ کے اندر رہتا ہوں میں تو۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ تو بڑی سنسان سی جگہ ہے، یہاں پہ تو کوئی رہتا ہی نہیں، تو کیسے رہتا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا نہیں یہ باہر سے سنسان لگ رہی ہے، اندر ہمارا گھر ہے اور بڑا بہترین گھر ہے، اور میں بھی ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے بھی ہیں وہاں پہ۔ جب اس نے بیوی بچوں کا ذکر کیا تو میں نے کہا فیملی والا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اٹالین، بہت سے لوگ اینٹیک چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ نبیل کہتا ہے میں اس کے ساتھ چل پڑا، اور وہ بڑے خوش مزاج اچھے موڈ میں، اندر چلیں گے تجھے کھانا کھلاؤں گا، اور یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں، اٹالینوں سے دوستی یہاں بہت کام بھی آتی ہے، بعض اوقات بہت سے کام رکے ہوئے نکل آتے ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ اچھا اٹالین ہے، میری دوستی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی کاغذی معاملات میں میرے کام آئے۔ نبیل کہتا ہے میں اس کے ساتھ چلتا چلا گیا۔ اب جب ہم اس عمارت میں داخل ہوئے تو اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، یعنی آدھا ٹوٹا ہوا تھا، آدھا کھلا ہوا تھا، اس میں سے وہ بھی گزرا، میں بھی گزرا۔ ہم چلتے چلتے جب اندر جاتے گئے تو وہاں پہ اندھیرا شروع ہو گیا، کوئی روشنی بھی نہیں،
بس وہ سورج کی کوئی کرنیں ادھر ادھر سے جو آ رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا، اس نے اپنا نام فرانکو بتایا تھا. میں نے کہا فرانکو یار تمہاری تو یہ لائٹ بھی نہیں ہے کچھ بھی. انہوں نے کہا نہیں یار وہ اصل میں یہ پرانی بلڈنگ ہے نا، تو ہماری وہ تار وار کاٹ دی تھی، تو ہم نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے، وہ پھر رات کو ہم خود جلا لیتے. یہ بات سن کے بھی میں حیران ہوا، کیونکہ یورپ کے اندر ایسا ہے نہیں. بہرحال اب کیونکہ میں آ چکا تھا، اور دوسری طرف ابھی تک میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ میں کہاں اور کیوں آتا چلا جا رہا ہوں. چلتے 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 ایک کمرے کا دروازہ تھا، وہ بھی بڑا پرانا بوسیدہ سا دروازہ. اس نے ایسے کر کے دھکا مارا اور دروازے کو کھولا. نبیل کہتا ہے ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے کمرے کے اندر، تو وہاں عجیب بدبو بوسیدہ سی سڑان سی مجھے آئی. میرا دل ادھر گھبرا گیا. تو میں نے کہا یار فرانکو یہاں تو بڑی بدبو ہے، اور تو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں یار یہ ایسے ہی ہے، بس پرانی عمارت ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. میں تجھے اپنی بیوی سے ملواتا ہوں. جب اندر داخل ہوئے تو ایک بہت بڑا ہال تھا، اور وہاں عجیب پرانی قسم کی کرسیاں پڑی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی ایک پرانا بیڈ پڑا ہوا تھا. اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی، وہ بھی یورپین تھی، اٹالین تھی. ویسا ہی اس نے، اور لیکن اس کا لباس اتنا خراب گندا، جیسے پتہ نہیں 200 سال سے وہ ایک ہی لباس میں ہو. مجھے اسے دیکھ کے ایک دم نہ خوف سا آ گیا. نبیل بتاتا ہے خیر اس نے مجھے، اس کے جب ہم قریب گئے تو اس نے ایسے کر کے گردن میری طرف موڑی. تو اس نے اس سے پوچھا کہ کون ہے یہ، اٹالین زبان میں. تو اس نے کہا یہ میرا دوست ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، بہت پیارا لڑکا ہے، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے دوستی کروں. یہ میرا دوست بن گیا، آج میں اسے اپنا گھر دکھانے کے لیے لے کے آیا ہوں. اس عورت کی جو آنکھیں تھیں ان میں عجیب قسم کی چمک تھی، جو کسی عام انسان کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی. ایک روشنی سی نکل رہی تھی دونوں آنکھوں کے اندر سے. اس وقت میرا جو دل تھا وہ دھڑکنا شروع ہو گیا. اس عورت کو دیکھتے ہی میرا دل دھک 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 کرنا شروع ہو گیا. وہ نبیل بتاتا ہے کہنے لگا کہ میں اس ٹائم گھبرا رہا تھا کہ شاید میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں. تو اچانک اس عورت نے مجھے سلام کر کے کہا، اس نے کہا آؤ تم ہمارے دوست ہو، میرے میاں کے دوست ہو، تو تم ہمارے دوست ہو، آؤ بیٹھو، ادھر بیٹھو. ایک کرسی ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے کہا بیٹھ جا، کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہو، ہم ایسے ہی رہتے ہیں، ہماری رہائش ایسے ہی ہے. تو میں خیر ڈرتا سہمتا وہاں بیٹھ گیا، اور میں اندر ہی اندر پچھتانا شروع ہو گیا. نبیل کہتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا اور میں یہاں سے نکلوں کیسے. خیر پھر اس نے کہا ابھی تجھے اپنے بچوں سے ملاتی ہوں. اتنے میں جناب اس نے ایک دروازے کی طرف دیکھا بغیر آواز دیے، تو دروازہ خود بخود کھلا اور اس میں سے 2 بچے نمودار ہوئے. وہ بچے بھی عجیب و غریب قسم کے تھے دیکھنے میں. ایک وہ انسانی جسم میں لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی، اور ان کے لباس ایسے بوسیدہ اور خوفناک قسم کے تھے. ان کی آنکھیں ایسے اوپر چڑھی ہوئی تھی جو بالکل نہیں چھپک رہے تھے، اور ایسے کر کے مجھے گھورے چلے جا رہے تھے. اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، فرانکو نے کہا. تو بس پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا یار فرانکو، یار مجھے تمہاری فیملی ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی ہیومن میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے. تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا نہیں نہیں تو فکر نہیں کر، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تیرے جیسے ہی ہیں. اچھا یہ بتا تو کیا کھائے گا پیے گا، جوس پیے گا، پانی پیے گا، کچھ کھائے گا؟ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا میں بس پانی ہی پی لوں گا. تو سامنے ایک پانی کی بوتل پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پانی پی لیتا ہوں. اس نے کہا اچھا. وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی. یہ انتہائی خوفناک قسم کا ٹائم تھا جب اس عورت نے اپنا ہاتھ اس بوتل کی طرف بڑھایا، تو اس کا ہاتھ جو چھوٹا سا تھا وہ ایک دم لمبا ہوتا چلا گیا، لمبا ہوتا گیا، لمبا ہوتا چلا گیا. تقریباً 30 فٹ لمبائی پہ جا کے اس نے اس بوتل کو پکڑا اور اپنی طرف واپس اس ہاتھ کو کھینچا، اور وہ بوتل مجھے دی. اس نے کہا کہ یہ لو پانی پیو. اب تو جناب میرا دماغ ایسا گھوم رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا. نبیل بتاتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا، لیکن میں نے اندر ہی اندر، نبیل کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا اور مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی. میں جو نبیل کہتا ہے میں اللہ کا کلام پڑھتا جا رہا تھا، تو وہ جو فرانکو تھا وہ میرے سے دور ہو رہا تھا، اور اس نے مجھے اشارے سے کہا، انہوں نے کہا باستا، بس کر بس کر، وہ کپی تو سمجھ گیا ہوں میں.
ایک دم جب اس نے کہا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار فرانکو تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا ہاں تیرا دوست ہوں، لیکن اب کیونکہ تو یہاں آ گیا ہے اور میرا تو دوست ہے، اس لیے اب تجھے مشورہ یہی ہے کہ تو نے دیکھ لیا روپ میری بیوی کا بھی میرا بھی، لہٰذا اب تیرے لیے بہتری یہی ہے کہ اب تو یہاں سے چلا جا، ہماری دوستی آج یہاں تک ختم کرتے ہیں، تو یہاں سے نکل جا اور پھر کبھی اس طرف واپس نہ آئیو، کیونکہ میں چاہتا تھا یہ پردہ رہے، لیکن میری بیوی جو ہے اس نے جلد بازی کر کے اپنا ہاتھ نکال کے تجھے شو کر دیا۔ اس نے کہا اصل کے اندر ہم آسیب ہیں، ہم جنات ہیں، اور ہم بھی فیملیوں کی طرح رہتے ہیں، اور میرا دل کرتا تھا کہ کسی انسان سے میری دوستی ہو، اور میں تمہارے زون کے لوگوں کو پسند کرتا تھا، اس لیے میں نے تیرے سے دوستی بڑھائی تھی، لہٰذا آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، اب بھول کر بھی اس گھر میں نہ آئیو، کیونکہ یہاں پہ میری بیوی جو ہے اس کا مزاج کچھ بہت ہی خراب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور دوسرے کمرے کے اندر میرے اور بھی رشتہ دار رہتے ہیں جنہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ تو یہاں موجود ہے، لیکن بہرحال تو میرا دوست ہے، اس لیے تو یہاں سے نکل جا جلدی۔ نبیل کہتا ہے میں تو جناب ایک دم سے نکلا وہاں سے، اور میں نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں بڑی تیزی سے بھاگا جناب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ جنگل کے اندر سے کہاں سے گزرتا، خیر میں ٹوٹے ہوئے دروازے تک پہنچا جو باہر کا تھا، وہاں سے میں نے دوڑ لگائی، میں جناب بھاگتا، کیونکہ وہ سینٹر میں ایک ہی بار تھی، کہنے لگا میں اسی بار پہ آ کے بیٹھا، میرا سانس پھول رہا تھا، میری حالت بڑی خراب ہو رہی تھی، تو بار والے دیکھ کے مجھے گھبرا گئے، انہوں نے کہا نبیل کیا بات ہے، تو ٹھیک تو ہے؟ نبیل نے کہا آپ مجھے پانی وانی دو، پانی پیا، پانی پینے کے بعد اس نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا یار ایسے میں روز یہاں آتا تھا، وہ تم نے دیکھا تھا وہ فرانکو ایک آدمی آتا تھا مجھے ملتا تھا، کہنے لگا یار آج تجھے بتا رہے ہیں، ہم تو دیکھ کے تیری طرح حیران ہوتے تھے کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے، ہم تیری طرف مسلسل یہ دیکھتے تھے، لیکن کیونکہ ہر کسی کا پرسنل ہے، ہو سکتا ہے کوئی ذہنی طور پہ پریشان ہے، کوئی اس کے معاملات ہیں، ہم بولے نہیں، لیکن تو اکیلا ہوتا تھا یہاں۔ انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ فرانکو ہوتا تھا، اور وہ فرانکو اصل کے اندر آسیب نکلا، میرے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا۔ وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے آئندہ اس قسم کا اعتبار کسی پہ نہ کریو، ورنہ بہت سخت نقصان اٹھا جائے گا، اور وہ جس عمارتوں میں وہ تجھے لے کے گیا ہے وہ تو عرصہ 200 سال سے پتہ نہیں 150 سال سے وہ بند پڑے ہوئے، وہاں کوئی جاتا ہی نہیں، تو کیسے چلا گیا؟ تو دوستو یہ واقعہ اس نے اپنا شیئر کیا، اور اس نے بتایا کہ انجم بھائی میرا سچا واقعہ ہے جو میں نے آج تک کسی سے شیئر نہیں کیا تھا، تو کیونکہ آپ کی کہانی سنتا ہوں، میرا دل کیا آپ کے ذریعے میں یہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو دوستو کسی بھی انجان آدمی پہ اعتبار کرنے سے پہلے جانچ پڑتال کر لیں دوسروں سے بھی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کیوں آتا ہے، اور اس میں آپ کی جان کی بھی سیفٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو میں نے پہنچا دیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اگر پسند آئے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، مجھے لائک کریں، اور اپنے کامنٹس میں مجھے کامنٹ دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔